اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ جو شخص اعتکاف کو معمولی چیز سمجھتا ہے، یا اگر یہ مسجد ہے اس محلے سے کوئی اعتکاف نہ بیٹھا پورا محلہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اگر اعتکاف میں کوئی ایک آدمی بیٹھ جائے تو پورے محلے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، پورے محلے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والا کسی سے محروم نہیں رہتا، نہیں کسی اگر وہ سو بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ سے وہ نیکیاں دیتا ہے جو دوسرے کرنے والوں کو، وہ کر بھی نہیں رہا دوسرے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ ثواب دیتا ہے جو دوسرے کرنے والوں کو، اور وہ کر بھی نہیں رہا۔ اور بات یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو 2 حج مکمل اور 2 عمرہ حج کا ثواب مکمل ملتا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت بڑی عمدہ ہے، کیونکہ اگر اعتکاف میں ہم بیٹھیں گے اس میں کیا ہے، گناہوں سے بچا جائے گا، ہر طرح کے گناہوں سے، بد نظری نہیں ہوگی، بد زبانی نہیں ہوگی، غیبت نہیں ہوگی، کسی کی چغلی نہیں ہوگی، جھوٹ بھی نہیں بولا جائے گا، قدم گناہوں کی طرف نہیں بڑھیں گے، ہاتھ ظلم زیادت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور چونکہ اصل چیز تو آنکھ ہے، جب آنکھ کسی غلط چیز دیکھ پڑ جاتی ہے، آنکھ میں آ گئی وہ چیز دل میں پہنچتی ہے، دل میں خیر تصور ہوتا ہے، اس کے بعد ذہن میں وہ چیز آتی ہے، پھر آدمی اس کے بارے میں پورا خیر اور تصور کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ یہ چیز حاصل ہو جائے مگر اسے حاصل نہیں ہو پاتی۔ 1-2 بات میں چغلی کے متعلق پیش کر دوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ ہے، چغلی، مگر اسے لوگ سمجھتے نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے معلوم کیا کہ میرے صحابہ چغلی سے بچنا، چغلی، غیبت۔ تو پھر صحابہ نے معلوم کیا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ بتا دیجیے کہ چغلی کیا ہے، ہم کو یہ بتا دیجیے کہ چغلی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چغلی کرنے والا تو اصل یہ ہے کہ وہ اپنے جیسا اس کا مرا ہوا بھائی ہو اور اس نے گوشت کاٹا ہو اور اس نے کھا لیا ہو۔ کوئی کرے گا ایسا بھائی؟ کوئی کرے گا ایسا؟ اپنے اس کا مرا ہوا بھائی سامنے ہو، اس کا گوشت کاٹے کے اسے کھا لے، ایسی ہمت پڑے گی کسی کی؟ نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت فرمائی کہ چغلی کا معنی تو یہ ہے کہ کسی کے پیچھے برائی کرنا، یعنی ایک عبد الرحمن ہے، ایک عبداللہ ہے۔ اب عبد الرحمن غائب ہے، عبداللہ اس کی برائیاں کرنے لگا۔ تو پھر صحابہ نے معلوم کیا اللہ کے رسول سے یہ بتائیے اگر جو ہم اس کے پیچھے برائی کر رہے ہیں اگر حقیقت میں وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو یہ بھی چغلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ تو چغلی ہے۔ پھر صحابہ نے معلوم کیا اگر وہ چغلی وہ برائی اس کے اندر نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بہتان ہے، کیونکہ چغلی کرنا تو جو بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کی بھی ایک مختصر وضاحت فرمائی کہ صحابہ نے معلوم کیا تھا کہ زنا بڑا ہے اور زنا کو غیبت کو زنا سے اتنی زیادہ ترجیح کیوں دے دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے اس نے زنا کر لیا، وہ فارغ ہو گیا، اب وہ اس کے دل کے اندر احساس ہوگا کہ وہ میرے سے بڑا گناہ ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا، اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیں گے۔ مگر اگر ہم نے کسی کی چغلی کی ہوگی، ہم نے کسی کی غیبت کی ہوگی تو ہمیں اس شخص سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آدمی کی چغلی کر لی ہوگی، اب آدمی پتہ نہیں اب کسی سے یاد ہے کسی نہیں، تو اس میں پھر لکھا ہے کہ اس کے لیے جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے دعائیں استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، کیونکہ گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ ایک تابعی ہے جن کا نام ربعی ہے، ایک تابعی ہے جن کا نام ربعی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی مجلس میں گیا، مسجد میں کسی مجلس میں گیا، یہ چغلی کا واقعہ ہے، دیکھنا کہ چغلی کا کتنا بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دکھانا چاہتے ہیں تو دنیا میں سے عذاب دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی ہے۔ تو تابعی ہے جن کا نام ربیعی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا کسی مجلس میں،
تو جیسے ہی میں کسی مجلس میں گیا اور بیٹھ گیا تو جا کر کے دیکھا کہ وہ لوگ پہلے تو اپنے دین کے متعلق بات نہیں، مگر پھر انہوں نے کسی کے بارے میں چغلی کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ ربیع فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور چلا گیا، مسجد سے باہر آ گیا۔ اب کافی دیر وہ باہر رہے، جب وہ ربیع پھر مسجد کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا چلو بھائی اب انہوں نے چغلی کرنا بند کر دیا ہوگا، پھر وہ مسجد کے اندر آئے تو دیکھا وہ چغلی کرنے میں مشغول ہے۔ تو ربیع میں پھر سوچا بھائی اب مسجد میں چغلی کر رہے ہیں لوگ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے تو ابھی میں باہر نکل جاؤں، چلا جاؤں یہاں سے۔ تو وہ پھر چلے گئے۔ تو کچھ دیر کے بعد آئے تو آ کر کے بیٹھ گئے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ بھائی اب میرے اندر تو ہمت نہیں بار بار اٹھنے کی جانے کے اب ذرا میں بیٹھ جاؤں۔ تو وہ خود فرماتے ہیں اپنی زبانی کہ میں جیسا بیٹھ گیا تو میں نے چغلی ان لوگوں کی زبان سے سنی اپنے کانوں سے، وہ کسی کے بارے میں چغلی کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دو لفظ چغلی کے میں نے بھی کسی کے بارے میں کر دیے۔ کون؟ ربیع کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایک دو لفظ چغلی کے کسی کے متعلق بول دیے۔ اب جیسا انہوں نے بول دیے تو وہ جب رات کو گھر آئے، اپنے گھر آئے تو انہوں نے خواب میں ایک سیاہ فام آدمی کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں گوشت خالی ہے۔ تو ربیع نے جب غور سے اس خالی کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی اس سے کہہ رہا ہے، یعنی ربیع سے کہہ رہا ہے کہ یہ گوشت تو کھا، یہ گوشت تو کھا۔ تو ربیع فرماتے میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد میں وہ جو سیاہ فام آدمی تھا اس نے گوشت اٹھایا اور زبردستی ان کے منہ میں ٹھوسنا شروع کر دیا۔ تو پھر ربیع فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنا گوشت کھلایا کہ میں متلی ہونے لگی، تو متلی ہونے لگی تو پھر بھی وہ گوشت مجھے کھلا رہا ہے۔ تو ایسی ہڑبڑاہٹ میں میری آنکھ کھل گئی۔ ربیع فرماتے ہیں کہ ایسی ہڑبڑاہٹ میں میری آنکھ کھل گئی، اور جیسے میری آنکھ کھلی تو تقریباً 30 دن، ایک مہینہ جب میں نماز پڑھ کر کے آتا تھا اور کھانے پر بیٹھتا تھا تو ایک مہینہ کھانے کے اندر سے مجھے خنزیر کی بدبو آتی رہی۔ اتنا زبردست معاملہ ہے چغلی کا۔ اور آج ہم نے اسے بالکل معمولی گناہ سمجھ لیا، حالانکہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ آدمی سے شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں، خرافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، مگر چغلی ایک ایسا گناہ ہے جب تک ہم خود جس شخص کی ہم نے چغلی کی ہے اگر ہم اس سے معافی نہیں مانگتے تو یہ گناہ ہمارا معاف نہیں ہوگا۔ پہلے ہمیں اسی سے معافی مانگنی ہوگی جس کی ہم نے چغلی کی ہے، جس کی ہم نے پیٹھ پیچھے برائی کی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے غیبت سے بچنے کا، چغلی کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کسی کی تعریف کر رہا ہے، وہ آدمی ایسا ہے، وہ شخص ایسا ہے، وہ اس کا کاروبار ایسا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، حلال کی کمائی کھاتا ہے، ایسا ہے، بولا ہے، تو درمیان میں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو جب وہ شیطان آتا ہے تو اس کے دل میں ایک وساوس ڈالتا ہے، تو پھر وہ آدمی جس کو تعریف کر رہا ہے وہ اپنے دل کے اندر خیال کرتا ہے اس کے اندر تو ایک برائی بھی ہے، شیطان نے وہاں معاملہ الٹا کرا دیا، اب اس کی اچھائی کو برائی میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ پھر کہتا ہے ہاں میں نے ایک اور دیکھا اس کے اندر سب اچھائیاں تو ہے ہی مگر ایک برائی بھی ہے، تو وہاں کی برائی سے جہاں بیان کی وہ چغلی ہو گئی۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم کسی کی تعریف بھی نہ کرو اور کسی کی برائی بھی نہ کرو۔ اور پھر لکھا ہے کہ اگر تم کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہو تو اپنی کمر کس کے بیٹھنا، یعنی کمر کو باندھ کر کے ایسے بیٹھو کہ تم اس کی برائی ہی نہ کر سکو، اس کی تعریف کرو۔ تو یہ ہے چغلی کرنے کا انجام۔ ایک بار اور میں بتلاؤں، ایک مرتبہ رمضان المبارک کے اندر ہی دو عورتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پہلی بات تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے معافی مانگنی چاہیے، گناہوں کی معافی، اور یہ نہ سمجھے کہ رمضان کا مہینہ کتنا باقی ہے، یہ نہ سمجھے کہ رمضان کتنا مہینہ باقی ہے، 12 دن باقی، 13 دن باقی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ ہمارے جو وقت گزر گیا وہ تو بہت زیادہ ہو گیا اور ہمارے تک سارے وقت گناہوں میں گزر گئے، اللہ تعالیٰ کی ہم نے تعریف یا اللہ تعالیٰ کی ہم نے نماز یا عبادت کچھ بھی نہیں کی۔
بلکہ جو آنے والے جو دن ہے باقی 12 دن ان میں اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ بڑے رحمان ہیں، غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں. اور اعتکاف کا یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنا، اگر کوئی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا. محلے میں کوئی ایک بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. اور اس کا سونا عبادت، کھانا عبادت، پینا عبادت، ہر طریقے سے اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال کر کے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے. کیونکہ حب الدنیا عظیم کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکال دے، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے. اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. آمین آمین آمین.